محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور کلام پاک کے صدقے میں جو علم دیا، جو حکمت دی اور جو فراست دی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کسی قوم کے لیے ایسا علم، ایسی حکمت اور ایسی فراست ان کے مقدر میں نہیں رکھی ہے۔ جتنا علم ظاہری اور باطنی مسلمانوں کے پاس ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کا ذرہ بھی نہیں رکھا ہے۔ آج تحقیق کے بعد، جدید انکشافات کے بعد یہ بات عیاں ہوئی ہے، بہت ساری سائنسی ایجادات انگریزوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے یونانیوں سے چرائی تھی۔ یونان علم طب کا، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا مسلمانوں کا اڈا تھا اور مسلمانوں کا مرکز تھا۔ حکماء کے اندر ابو علی سینا، اسی طریقے سے ستاروں کا علم، چاند کا، سورج کا، فلکیات کا جو علم کلام پاک سے اخذ کیا مسلمانوں نے، اسی پر یہود و نصارہ نے ڈاکہ ڈالا اور اسی سے سائنس ٹیکنالوجی کی ایجاد کی۔ انہوں نے توپ کی ٹیکنالوجی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے ایجاد کی، جو آج جدید شکل اپناتے اپناتے کہیں سے کہیں چلی گئی ہے۔ ایک ایک چیز آج مسلمانوں کو مسواک کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، آج مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں ان کے سر کے تاج کی قیمت کیا ہے، ٹوپی اور عمامے کی۔ آج خواتین کو پتہ نہیں پردے کی قدر و قیمت کیا ہے، اور یہ پردہ ان کی جسمانی کتنی حفاظت کرتا ہے۔ شریعت پر عملداری بعد کی بات ہے، میڈیکلی لائن سے، سائنسی نقطۂ نظر سے عورت کے جسم کے لیے پردہ دنیاوی اعتبار سے کتنا فائدہ پہنچاتا ہے، آج مسلمانوں کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک ایک حکم جو مسلمانوں کو دیا گیا اور ایک ایک چیز جس سے مسلمانوں کو منع کیا گیا، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے مسلمان نفع ہی نفع میں ہے، لیکن بنیادی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن اور حدیث سے دوری ہونے کی وجہ سے آج مسلمان اپنے حقیقی علم کے سرمایے سے کافی دور ہو چکا ہے۔ آپ حیرت کریں گے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ولغ الکلاب فی اناء احدکم، اگر کتا تمہارے برتن کے اندر منہ ڈال دے، فرمایا کہ 7 مرتبہ پانی سے دھونا اور 1 مرتبہ مٹی لگا کر ضرور دھونا۔ اس پر میں نے ایک مرتبہ جمعہ کے اندر بتایا تھا، انگلینڈ کے اندر جب یہاں پر ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت تھی اور ایک گورنر اتفاق سے مسلمان بنے تھے، تو ان کو کسی وجہ سے برطانیہ جانا ہوا اور وہاں ان کو وہ دارالعلوم بتایا گیا کہ جہاں طلبہ عربی جبے میں ہیں، عربی رومال میں ہیں، عربی طرز کی درسگاہیں ہیں، اور جن کو بہت زیادہ سیکورٹی چیک کے بعد اس مدرسے تک ان کو پہنچایا گیا۔ تو ان کو بڑی حیرت ہوئی، یہودی قوم، عیسائی قوم مسلمانوں کی دشمن ہے، آخر یہ بخاری شریف دارالعلوم دیوبند کے طرز پر
درس نظامی کے طرز پر یہ کیوں تعلیم ان کو دے رہے ہیں؟ اور بالکل پابندی کے ساتھ وہاں سے علماء فارغ ہوتے ہیں اور بالکل جیسے دارالعلوم دیوبند کے اندر اور دیگر مدارس عربیہ کے اندر صف بندی ہوتی ہے، پہلی جماعت، دوسری جماعت اور دور حدیث، دارالفتاء، تکمیل ادب، یہی ترتیب وہاں ہے۔ تو اس گورنر صاحب نے اپنے قریبی انگریزی دوستوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے بتایا یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ نصارہ یہاں اس مدرسے میں پڑھتے ہیں اور ان کو پی ایچ ڈی کرائی جاتی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے تباہی اور امت کے بربادی کے اسباب کیا بیان فرمائے ہیں اور ان چیزوں کو مسلمانوں میں رائج کیا جائے۔ مستقل آج ان کے مدارس ہیں، یہاں بنگلور کے اندر لنگلاج پورم کے پاس ہاسٹل کے اسکولز ہیں ان کے، اور ان اسکولوں کا نام ہمارے مدرسوں کے طرز پر ان عیسائیوں نے ان جو ہے اپنے اسکول کا نام رکھا ہے تاکہ بھولے بھالے مسلمان، بہت سارے ماں باپ اپنے بچے کی شرارتوں سے تنگ آ جاتے ہیں، بچے کو کام کو ڈالتے ہیں بھاگ جاتا ہے، اسکول میں ڈالتے ہیں پڑھتا نہیں ہے، ٹیوشن کو ڈالتے ہیں کامیاب نہیں ہوتا ہے، اب کسی مدرسے کی تلاش میں۔ تو جو حضرات علماء سے وابستہ ہیں یہ علماء سے مشورہ کرتے ہیں اور بہترین مدرسے کا انتخاب کرتے ہیں۔ میں بھی آپ سے ریکویسٹ اور درخواست کرتا ہوں، آپ کے بچہ آپ کی ایک امانت ہے، اس کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ایک امانت ہے، اس امانت کو ضائع نہ کریں کہ جس مدرسے کا بورڈ بڑھا دے گا اور جس مدرسے کا ملا بڑھا دے گا وہاں آپ نے داخل کر دیا، بلکہ بعض مرتبہ چھوٹے موٹے مدرسے ہوتے ہیں اور تعلیم ان کی بالکل معیاری ہوتی ہے اور اعلیٰ ہوتی ہے، بعض جو ہے دکان بڑی ہوتی ہے اور پکوان پھیکا ہوتا ہے، اس لیے ہر لائن کی جو ہے جانکاری الگ ہوا کرتی ہے۔ میرے جیسا ایک اناڑی آدمی اگر بازار کے اندر جائے گا تو ایک دکان کی رونق، اس کی جگمگاہٹ اور اس کی روشنیاں اور اس کے خمخمے اور اس کی جاذبیت اور اس کی کشش کو دیکھ کر میں گھس جاؤں گا کہ بھئی یہ دکان بڑا عالی شان ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہاں پر مال جو ہے گھٹیا ملتا ہو، اور لگنے میں ایک دکان گھٹیا لگے کہ بوسیدہ فرنیچر ہے اور بیٹھنے والا بھی پرانے میلے کپڑوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لیکن مال بڑا بڑھیا دیتا ہو۔ ان آنکھوں کو دھوکہ دینے کا طریقہ دنیا والوں نے جان لیا ہے، اس لیے آپ اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کریں۔ یقیناً آپ مجھ سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، اپنے قریبی جو مقتدر اور ذی حیثیت ذی علم متقی علماء کرام ہیں آپ ان سے مشورہ کریں۔ یاد رکھیں، خبردار، صرف مدرسے کا نام دیکھ کر اور مدرسے کا بورڈ دیکھ کر یہ سوچ کر یہ ہمارے گھر کے اوپر ایک مصیبت تھی، ہمارے گھر کے اوپر ایک بوجھ تھا، یہ ستاتا تھا، اس کے ستانے سے کسی طریقے سے ہمیں چھٹکارا مل جائے، اور آپ نے اس کو مدرسے کے حوالے کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ کی بری نیت کی وجہ سے وہ بچہ عالم دین نہیں بن سکے گا، حافظ قرآن نہیں بن سکے گا، ولو بالفرض اگر اس نے ظاہری اعتبار سے ڈگری حاصل بھی کر لی، چونکہ ماں باپ کی نیت کے اندر فتور تھا، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے عالم کے فیض سے امت کو محروم رکھیں گے، اس لیے کہ ماں باپ کی نیت صحیح نہیں۔ ماں باپ کی نیت یہ ہونی چاہیے میرا بچہ دائی بنے، میرا بچہ مبلغ بنے، میرا بچہ مجاہد بنے، میرا بچہ غازی بنے، میرا بچہ آج امت کے اندر منکرات ہیں، آج امت کے اندر بدعتیں ہیں، آج امت کے اندر غلط سلط چیزیں ہیں، میرا بچہ میں اسے پالوں گا، میں اس کو جو ہے سونے کے تخت پر لٹاؤں گا، میں اپنے جسم کے اعضا بیچ کر اس کی پرورش کروں گا، لیکن یہ دین کا غازی بنے، یہ دین کا مجاہد بنے، ایسی نیتیں کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بچوں کا فیض امت کو پہنچاتے ہیں۔ ورنہ سینکڑوں عالم مدارس سے نکلتے ہیں، کوئی کپڑے کے بیپار کے اندر لگ گیا،
کوئی جوتوں کے व्यापार کے اندر لگ گیا، کوئی زمینوں کے کاروبار کے اندر لگ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو مردود کر دیتے ہیں، باوجود یہ کہ وہ اپنے سینے کے اندر قرآن رکھتا ہے اور اپنے سینے کے اندر جو ہے علوم نبوت کی سند رکھتا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علماء کے مشورے سے کام لے۔ بنگلور کی سرزمین کے اندر بھی کئی مدارس کے نام پر عیسائیوں نے اپنے اقامتی ہاسٹل والے اسکول کھول رکھے ہیں، جیسے مدرسہ رحیمیہ، کتنا پیارا نام ہے، اور اسی طریقے سے وہ ذرا سا غور و فکر کریں تب پتہ لگتا ہے کہ صاحب یہ عیسائی لوگوں کی ہاسٹل ہے۔ خدا نہ کرے اگر بچے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قادیانی جو اسلام کے مرتد ایک قوم ہے، کھلے ہوئے کافر ہیں اور باغی ہیں، اسلام و مسلمان کے دشمن ہیں۔ میں کلیر پروگرام گیا تھا، جہاں پروگرام تھا بالکل 40 ہاتھ کے فاصلے پر ایک بہت بڑا عالیشان ہائی ٹیک مدرسہ، بچوں کے لیے عمدہ سے عمدہ فیسلٹیز، کھانا اچھا، پاکی صفائی، لگتا ہے کہ ایک نرسنگ ہوم ہے، اور اس میں بولے بھالے یہ بریلوی اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، بدعتی بھیج رہے ہیں، غریب لوگ اپنے بچوں کو حوالے کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مرتد بنانے کا کارخانہ ہے، آگے چل کر یہ مرتد بنے گا، قوم کی نمازیں تباہ کرے گا، قوم کا سودا کرے گا۔ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ امام بن کر یہ مصلی سنبھال لیتے ہیں، مؤذن بن کر مسجدوں کے اندر آ جاتے ہیں، قوم کے اندر تفریقے ڈالتے ہیں، لڑائیاں ڈالتے ہیں، پھوٹ ڈالتے ہیں۔ پاکستان کے ایک علاقے میں تقریباً 22 سال تک ایک امام صاحب مصلی سنبھالے رہے، 22 سال کے بعد پتا چلا یہ عیسائی تھے، الیاء بدرکل مسجد کے اندر امام بن کر آ گئے تھے۔ کون لوٹائے گا 22 سال کی نمازیں؟ آج آدمی وقت پر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بہرحال یہود، نصارہ، عیسائی مستقل وہ محنتیں کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا آج کتا کاٹنے پر جو انفیکشن ہو جاتا ہے اور جو زہر انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے، آپ حیرت کریں گے سائنسدانوں نے جو دوا بنائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے، انہوں نے دوا کا پتہ معلوم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی سے تم اس برتن کو دھویا کرو۔ مٹی کا اینالیسس کیا، مٹی کا تجزیہ کیا۔ تجزیہ اینالیسس کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز جو جمی ہوئی رہتی ہے اس کے پارٹس الگ کر دینا۔ چائے ایک جمی ہوئی چیز ہے، اس میں عرق ہے، اس میں دودھ ہے، اس میں شکر ہے اور اس میں پانی ہے۔ اینالیسس اور اسے تحلیل کرنے کا معنی یہ ہوا اس کے دودھ کو الگ کر دیا، اس کے عرق کو الگ کر دیا، اس کے شکر کو الگ کر دیا اور اس کے پانی کو الگ کر دیا۔ یہ اس کے اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں، ان کو الگ کرنے کے بعد اس کو تحلیل کیا جاتا ہے۔ مٹی کے اندر جتنے اجزاء ہیں، کتنے پارٹ سے مل کر مٹی بنی ہے، ان کو الگ کیا سائنسدانوں نے، اور ایک ایک چیز لے کر ایک جو ہے چوہے کے اندر کتے کے زہر کو داخل کیا، اور یہ مٹی کے جو اجزاء ترکیبی ہیں جو الگ الگ انہوں نے کیا، پہلے اس کو انجیکٹ کیا، دیکھا کہ نہ اس سے تو چوہا شفایاب نہیں ہوا ہے، دوسرا کیا، تیسرا کیا، تو بعد میں پتا چلا کہ مٹی کے اندر ایک جز ہے، ایک پارٹ ہے مٹی کا جس کو نوشادر کہتے ہیں۔ اس نوشادر کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے اور وہ قوت رکھی ہے کہ کتے کے زہر کے جراثیم کو یہ مارتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے، حکیم روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما سکتے تھے کہ اگر کتا تمہارے برتنوں میں منہ ڈال دے، نوشادر لگا کر اس کو دھو لو، لیکن آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام طبقوں کے لیے پیغمبر تھے۔ وہ ایک دیہاتی کے لیے، ان پڑھ کے لیے، گاؤں والوں کے لیے،
اجڑ قسم کے آدمی کے لیے اور ایک امریکہ کے سائنسدان کے لیے، دونوں کے لیے آپ کی نبوت برابر سرابر تھی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نوشادر استعمال کرو، اس کو پڑھا لکھا آدمی کیمسٹ سمجھ جاتا، سائنسدان سمجھ جاتا۔ گاؤں کا اجڑ آدمی جو صبح اٹھ کر اپنا بیل گائے لے کر ہل جوتنے کے لیے جاتا ہے اور شام میں اپنے کھیت سے چاول اناج لے کر غلہ لے کر اپنے گھر واپس آتا ہے، اس کو کیا پتا نوشادر ہوتا کیا ہے، کس کیمسٹ کے یہاں ملتا ہے، کتنی مقدار میں ڈالنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی ایک ایسی چیز کہ جس کے اندر نوشادر مناسب مقدار میں ملی ہوئی ہے، آپ نے فرما دیا کہ مٹی کا استعمال کرو۔ اب امریکہ کا سائنسدان اس کو استعمال کرے گا تو مناسب مقدار کے اندر نوشادر مل جائے گا، اور گاؤں کا دیہاتی ان پڑھ کسان اس کو استعمال کرے گا، اس کو بھی وہ چیز مل جائے گی۔ تو یہ یہودی عیسائی کلام پاک اور حدیثوں پر ریسرچ کر رہے ہیں اور اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ مسلمان کن چیزوں سے کمزور ہوتا ہے، کن چیزوں سے بزدل ہوتا ہے، کن چیزوں سے یہ نامردہ ہوتا ہے، کن چیزوں سے میدان جنگ کے اندر یہ کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہوتا۔ کلام پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَاصْبِرُوا، اے مسلمانوں نزاع نہ کرو، جھگڑا نہ کرو۔ اور کلام پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ کلام پاک کا ہر بات کا لفظ پہلے لفظ کی دلیل ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، پہلے لفظ کا ثبوت ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، یہ اللہ کا حکم۔ کیوں؟ اس کے بعد دلیل کیا؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کمینے، اے غروری، اے گھمنڈی، اے متکبر، کیا کہا؟ لا تمشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اس کا ثبوت اگلی آیت میں کیا دیا؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، اکڑ کر چل کر تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، پہاڑ کی اونچائیوں پر پہنچ نہیں سکتا۔ تیری حیثیت کیا؟ تیرا مقام کیا؟ یہ کلام پاک کی دلیل ہے، یہ کلام پاک کا ثبوت ہے کہ کلام پاک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے سنکل میں، چین میں اگلی کڑی پچھلی کڑی کو جڑی ہوئی رہتی ہے، اسی طریقے سے کلام پاک کا ایک لفظ، کلام پاک کی ایک آیت، اگلی آیت اور اگلی آیت، اس کے بعد والی آیت، ان کے اندر ایک سمت ہے، ان کے اندر ایک تعلق ہے اور ان کے اندر ایک رشتہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑا مت کرو۔ اب اس کی دلیل کیا؟ کیوں؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ اگر تم جھگڑا کرو گے تو تمہاری اجتماعی قوت بکھر جائے گی، تمہاری طاقت ٹوٹ جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہارا روح، تمہارا دبدبا، تمہاری طاقت اور تمہاری قوت اور یہ ہوا کے اندر بکھر جائے گی۔ اس چیز کا ریسرچ کیا انگریزی کتوں نے ہندوستان کے اندر، جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اور مولانا قاسم نانوتوی، مولانا شیخ الاسلام حضرت شیخ الہند، اکابرین دارالعلوم دیوبند اور علماء مجاہدین آزادی نے جب فتویٰ دیا کہ ہندوستان اب دارالحرب ہو چکا ہے، یہ جو ہے جنگ کی جگہ ہو چکی ہے، جنگ کی زمین اور جنگ کا ملک ہو چکا ہے، یا تو ہجرت یا تو جہاد، دو میں سے ایک کام کرنا پڑے گا۔ جب علماء نے فتویٰ دیا کلام پاک کی یہ آیت وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کی قوت، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، ہندوستان کے اندر جہاد آزادی سے پہلے، آزادی کے جہاد سے پہلے مسلمانوں میں تبلیغی فرقہ نہیں تھا، مسلمانوں میں دیوبندی فرقہ نہیں تھا، مسلمانوں میں بریلوی فرقہ نہیں تھا، مسلمانوں میں رضا خانی فرقہ نہیں تھا، مسلمانوں کے اندر فرقے نہیں تھے۔ مسلمان کی پہچان نماز تھی، عورت کی پہچان
پردہ تھی، عورت حیا سے، شرم سے پہچانی جاتی تھی، مسلمان اس کے ایمان سے، اس کے تقوی سے پہچانا جاتا تھا۔ عورت مرتی مر جاتی گٹ جاتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جہاد آزادی کے اندر ان گورے کتوں نے ایک عورت پر حملہ کیا کہ اس کے آبرو لوٹے اور آبرو لوٹ کر ان کے گھر والوں کا سودا کریں۔ اس عورت نے اپنی بلڈنگ پر سے چھلانگ لگا دی، آگ کے اندر کود کر اپنی جان کو دے دیا اور کنویں کے اندر کود کر اس نے اپنی جان کو ختم کر لیا۔ لیکن ان ناپاک اور نجس اور کتے اور سور کھانے والے انگریزوں کے ہاتھ یہ نہیں لگے۔ شیواجی نگر یہ مرکز تھا مسلمانوں کا، بنگلور کے اندر یہ اڈا تھا۔ 1947 کے بعد بہت بڑی تعداد، یوں سمجھیے کہ مسلمان رہتے ہی تھے شیواجی نگر اور لشکر کے اندر۔ وہاں مسلمانوں کے لیے ورغنالے کے لیے ریلوے اسٹیشن کے قریب جو مشین ہاسپٹل ہے عیسائیوں کی، ان انگریزوں نے اپنے زمانے کے اندر وہ ہاسپٹل انہوں نے کھولی، مسلمانوں کا آفر دیا، تمہارے لاکھوں کا آپریشن ہو، تم آؤ یہاں پر علاج کراؤ، تمہاری عورتوں کا ڈلیوری کا مسئلہ ہو، ہم یہاں پر حل کریں گے۔ مسلمان عورتیں اپنے گھروں کے اندر، اس زمانے کے اندر دائیا عورت رہتی تھی، وہ 5 پیسے 4 پیسے ایک آنا دوانے کے اندر وہ ڈلیوری کراتی تھی، اور یہ لوگ ورغلا کر کہ ہم جو ہے فری کریں گے۔ عورتوں کی لاشیں جاتی تھیں، ڈلیوری کے اندر عورتیں مر جاتی تھیں، لیکن یہ مسلمان عورت اس مشین ہاسپٹل کے اندر جا کر عیسائی ڈاکٹروں کے حوالے نہیں ہوتی تھی، عیسائی ڈاکٹروں کے پاس اپنا علاج نہیں کرتی تھی۔ تب حکومت، انگریزوں کی حکومت مجبور ہوئی، ہمارا نام بدنام ہوگا، ایسے مسلمان عورتیں مرتی رہیں گی۔ تو یہ جو سیٹھ صاحب جنہوں نے فرزٹون کی مسجد بنی، اور یہ جو وائٹ فیلڈ کے آگے کاڑگوڑی ہے، ریلوے اسٹیشن جو وائٹ فیلڈ کا ہے، وہاں ایک بڑی مسجد ہے، ان دونوں مسجدوں کو بنانے والے سیٹوں کی برادری کے اندر ایک سیٹ صاحب تھے۔ انگریزوں سے ان کے اچھے مراسم تھے، انگریز ان کے پاس گھٹنے ٹیک کر عاجزی انکساری کر کر درخواست کرنے لگا، تمہارے مسلمان قوم، ہم نے ہاسپٹل کھولی ہے، ہاسپٹل کو تو ابھی جدید بلڈنگ سے مزین کیا گیا، اندر ایک پتھر کی چھوٹی عمارت ہے۔ انگریز جو بھی عمارت تعمیر کرتے ہیں وہ پتھروں کی عمارت تعمیر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا انڈیا گیٹ وغیرہ یہ پتھروں سے وہ لوگ بنائے ہوئے ہیں، اکثر یہ پتھروں ہی کی عمارتیں تاریخی بناتے ہیں۔ اندر کی جو عمارت ایک چھوٹی سی پتھروں کی ہاسپٹل ہے، وہی اس زمانے کی، انگریزوں کی زمانے کی بنائی ہوئی وہ نشانی ہے۔ اور مجبور ہو کر سیٹھ صاحب کے پاس فرزٹون کے مسجد کے جو بانی ہیں اور وہ کارگوڑی کی مسجد کے جو بانی، انگریز حکومت جھکی اور کہا کہ اس کا حل کوئی نکالیے کہ مسلمان عورتیں مر رہی ہیں، لیکن یہ کہ کسی عیسائی ڈاکٹر کو اپنا ہاتھ دکھانے کے لیے، یہاں ڈلیوری کے آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو چنانچہ سیٹھ صاحب نے لوگوں سے چندہ لے کر، تعاون لے کر، آپ جانتے ہیں کہ شیواجی نگر بس اسٹینڈ اور انڈین ایکسپریس کے بیچ میں ایک ہاسپٹل ہے، اور شاید اس کا نام بھی انہوں نے بدل دیا، اس کا نام گوشا، گوشا کے معنی پردے کے، یعنی اور اس کے اندر کی بھی عمارت دیکھیے کہ اس کو انگریزوں نے تعمیر کیا، اور وہ بھی پتھروں کی عمارت ہے، پتھروں کی ایک چھوٹی سی ہاسپٹل تعمیر کی، اور خود جو ہے حاجی سر اسماعیل سیٹھ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس کا نام گوشا ہاسپٹل رکھا۔ آج سے 5 یا 10 سال پہلے تک بھی وہاں کسی جینس ڈاکٹر کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اب ان حرامزادوں نے، کالے کتوں نے، ان کمینوں نے آج جو ہے وہاں یہ غریب عورتیں جب جاتی ہیں تو ان کی ڈلیوری یہ دھیڑ چمار ڈاکٹر کرتے ہیں، اور جان بوجھ کر سرجری کا مسئلہ بھی نہیں رہتا ہے، پریکٹس کرنے کے لیے ان غریب عورتوں کے پیٹوں کو پھاڑا جاتا ہے، اور یہ کمینے کتے کالے مسلمان عورتوں کا، غریب عورتوں کا کھلواڑا کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمان قوم تھی جو عورت اپنی حیا سے، اپنے شرم سے پہچانی جاتی تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ وہ زمانہ وہ تھا کہ آٹو رکشا، ٹیکسی وغیرہ نہیں، گھوڑا گاڑی جو ہے اس کے اندر بیٹھ کر جاتے تھے، گھوڑا چلانے والا
اور پھر عورتیں اور پھر باہر پردہ، اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا، وہ ہوا آنے کے لیے، روشنی آنے کے لیے، اس سوراخ سے اگر کوئی عورت جھانک کر دیکھ لیتی، اگر کسی لڑکی کا بن بیاہی چہرہ اس سوراخ سے دکھ جاتا، مرتی مر جاتی، موت تک اس کا نکاح کسی مرد سے نہیں ہو سکتا تھا۔ زمانے میں شرافت تھی، دینداری تھی، تقویٰ تھا، حیا تھی، علم کم تھا بیچاروں میں، جس چیز کو وہ جانا کرتے تھے وہ چیز پر مکمل عمل کیا کرتے تھے۔ تو چنانچہ انگریزوں نے دیکھا یہ سب فرقے نہیں تھے، یہ احمد رضا خان صاحب یہ کب کی پیدائش ہیں، یہ غلام احمد قادیانی یہ کب کی پیدائش ہیں، یہ فرقوں کے بانیان ان کی پیدائش کب کی ہے؟ یہ کلام پاک کے ٹکڑے کو انہوں نے لیا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَاصْبِرُوا، کہ مسلمانوں کی قوت کو، مسلمانوں کی طاقت کو اور مسلمانوں کے جہادی جذبے کو کم کرنے کے لیے ان کے اندر پھوٹ ڈال دیا جائے۔ اور انہوں نے احد کے واقعے سے عبرت حاصل کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل الرمات، تیر اندازوں کا پہاڑ، آج بھی آپ دیکھتے ہیں احد کے میدان کے اندر ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے۔ اب وہ کیوں ٹیلا ہے؟ مٹی آتے 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 وہ وادی بھر گئی۔ اس زمانے کے اندر بہت بڑا پہاڑ تھا۔ صفا مروا کی آپ صحیح کریں گے تو آپ کو کتنا لگے گا؟ صفا کا پہاڑ مروا اتنا لگے گا؟ کیا پہاڑ اتنا ہوتا ہے؟ پہاڑ تو کتنا اونچا ہوتا ہے۔ یہ جو مسجد ہے اور مینارے ہیں، اس مٹی آئی، جمتی گئی، عمارتیں بنتے گئے تو پہاڑ دبتا گیا۔ اب اس کی نشانی کے لیے یہ حرمین شریفین کے خادموں نے، خدام نے وہاں گلاس لگا کر اس کی جو ہے انہوں نے حفاظت کر دی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو تاریخی چیزیں ہوتی ہیں ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں کی اجتماعی شان کو، اجتماعی قوت کو ختم کرنے کے لیے اس نے جو ہے ایک طرف حسین احمد بٹالوی جو غیر مقلدوں کا بڑا امام سمجھا جاتا ہے، مولوی ڈپٹی نذیر اور مولانا عبدالحق بنارسی، یہ سب کے سب اہل حق علماء تھے۔ اس نے ان کو بڑے بڑے خطابات دیے۔ کیا خطابات؟ شمس العلماء کا اور قمر العلماء، یعنی علم کی دنیا کے تم سورج ہو، علم کی دنیا کے تم چاند ہو، آفتاب ہو، مہتاب ہو، جاگیریں دی، پراپرٹی دی۔ اور حسین احمد بٹالوی نے ایک کتاب لکھی کہ ہندوستان وہ ہے کہ جس کے اندر جہاد فرض نہیں ہے، یہاں جانے جا رہی ہیں، یہاں لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں، ایک فرقہ غیر مقلدوں کا پیدا ہوا۔ میں تو کہتا ہوں کہ غیر مقلدوں کی اس سے پہلے کائنات کے اندر کہیں وجود نہیں تھا۔ یہ انگریز تھا جس نے محمد حسین بٹالوی کو جنم دیا، یہ انگریز تھا جس نے مولوی نذیر کو جنم دیا، یہ انگریز تھا جس نے ان کے بانی مولوی عبدالحق بنارسی کو جو ہے اس نے جنم دیا۔ اس سے پہلے 850 سال تک اس دھرتی پر جو مسلم حکمران حکومت کرتے رہے، نہ عیدگاہوں کے اندر جھگڑا تھا، نہ مسجدوں کے اندر رفع دین کی بمبڑی تھی، نہ آمین کی چیخ و پکار تھی۔ پورا ہندوستان حنفیت کے اندر لپیٹا ہوا تھا۔ یہ لوگ حدیث کے نام پر آ کر پہلی مرتبہ ایک دلی کے عیدگاہ کے اندر کہا کہ زائد جو ہے 4 تکبیروں کے ساتھ عید نہیں ہوتی، 6 تکبیروں کے ساتھ نہیں ہوتی، اور یہ کہہ کر 12 تکبیروں کا عید کی جگہ وہ کہ جہاں لوگ جڑتے ہیں یہاں فتنہ ڈالا جائے گا تو پورے جو ہے شہر کے اندر فتنہ پڑے گا۔ جمعہ کے اندر فتنہ ڈالا جائے گا، پورے محلے میں فتنہ پڑے گا۔ نماز میں فتنہ ڈالا جائے گا، پورے گلی کوچوں کے اندر فتنہ پڑے گا۔ نماز کے اندر آمین کی بمبڑی، پاواں چیرنے کی بمبڑی، سینے پر ہاتھ باندھنا، یہ فتنے لا کر گلی کے اعتبار سے فتنے پیدا کیے۔ جمعہ کے اندر جو 2 اذانیں تھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے، اور صحابہ کرام جس کو سن کر خاموش ہو گئے تھے، ایک اذان کو ختم کر کر مسجد کے اندر مخلوط خطبہ رکھ کر، یعنی ممبر ہی میں عربی خطبہ اور اردو تقریر، جمعہ کے لوگوں کے اندر فتنہ برپا کیا گیا۔ تراویح میں لوگ جڑتے ہیں، تراویح کے اندر 8 اور 20 کا اختلاف، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، یہ اختلاف انگریز کی آنے کے بعد سے لے کر
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کوئی ماء کلال اگر تراویح کے نام پر رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد وتر کی نماز سے پہلے جماعت سے 8 رکعت کا ثبوت دے دے گا، میں علل اعلان کہتا ہوں کہ منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ قیام اللیل، رات کا قیام، تہجد کی نمازیں، ان چیزوں سے روایتیں لے لے کر امت کے اندر گمراہی پھیلائی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 20 رکعت تراویح پڑھائی، آج 1430 پر 3 ہجری، 1433 ہجری، 1433 ہجری، اس 1433 ہجری سے لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، مسجد الحرام میں، مسجد نبوی کے اندر کوئی ایک سال ایک رمضان کے مہینے میں 8 رکعت تراویح پڑھائی گئی ہو، میرے اللہ کی قسم منہ مانگا انعام میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک سال یہ سب فتنے انگریزوں نے پیدا کیے۔ تراویح میں لوگ جڑتے ہیں، تراویح میں فتنہ پیدا کرو، نماز میں جڑتے ہیں، نماز میں پیدا کرو، عیدوں میں جڑتے ہیں، عیدوں میں پیدا کرو، تو امت کے اندر فرقے ہو گئے۔ یہ رضاخانی فرقہ، یہ بریلوی فرقہ اور یہ قادیانی، اس نے تو نبوت ہی کا دعویٰ کر دیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی لیکن آخری نبی نہیں، میں بھی ایک نبی۔ اس طریقے سے یہ دنیا ایسی ہے نا کہ یہاں کوئی گندی سے گندی چیز آپ کہیں، بولے، بیچے، اس کے بھی خریدار مل جائیں گے۔ سنڈے بازار کے اندر جو چیزیں بکتی ہیں اس کے بھی خریدار ہیں، اور برگیٹ روم کی شو روموں کے اندر اور ہائی فائی کلاس کی بڑی بڑی شاپنگ مال کے اندر جو اس کے بھی خریدار ہیں، اس کے بھی ہیں، اس کے بھی ہیں۔ شیطان کے بھی پجاری ہیں، شرمگاہ کے پجاری ہیں، بندر کے پجاری ہیں، کتے کے پجاری ہیں، عورت کے پجاری، یہ ایسی دنیا، ہر کھوٹا سکہ یہاں پر چل جاتا ہے۔ انگریز نے اس کلام پاک کی آیت پر ریسرچ کیا، تحقیق کی، اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اس نے غلط قسم کے اماموں کو، غلط قسم کے مولویوں کو چنا۔ اکبر کو کس نے تباہ کیا؟ اکبر جو بادشاہ تھا اس کو کیا پتا قرآن کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ کیا پتا؟ اس نے فتح پور سیکری آگرہ کے اندر جو مزار ہے حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کے، اجمیر سے حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے چل کر آیا تھا کہ سلیم چشتی سے اگر میں ملاقات کروں گا، گھوڑے پر اونٹ پر بیٹھ کر جاؤں گا، یہ حضرت کی بے ادبی ہے۔ جس نے اسلام کے اور دین کے ایک ولی اللہ کی اتنی عزت کی ہو، اس کے دل کے اندر دین کی، اسلام کی کتنی عظمت اور رفعت نہیں رہی ہوگی۔ خراب کیا اس کو مولویوں نے، درباری مولویوں نے، دین الہی بنانے پر مجبور کیا انہی مولویوں نے جو بڑے اس وقت کے سرکردہ عالم تھے۔ تو ایسے مولوی زرخرید انگریزوں کو ملے اور انگریز نے مسلمانوں کے اندر ان مولویوں کو چھوڑا، کوئی مجدد بنا، کوئی ملا بنا، کوئی نبی بنا، اور کوئی ایک نئی نماز لے کر آیا، کوئی ایک نئی تراویح لے کر آیا، کوئی ایک نئی عید کی نماز لے کر آیا، کوئی ایک طلاق کا نیا طریقہ لے کر آیا، کوئی میاں بیوی کے اندر نکاح کا ایک نیا آپشن، ایک نیا طریقہ لے کر آیا۔ اس طریقے سے یہ قوم بکھر گئی اور متفرق ہو گئی، اور جبل رمات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چیل کبے آسمان کے پرندے گد آ کر ہمارے لاشوں کو نوچنے لگے، تم نہیں اترنا۔ لیکن صحابہ کرام میں 2 طبقے ہو گئے، ایک طبقے نے سمجھا جنگ ہو چکی ہے یہ سوچ کر اترے، اور ایک طبقے نے شہادت کو گلے لگانا عزیز سمجھا اور جام شہادت اس نے نوش کر لیا۔ تو چنانچہ اس ذرا سی اجتہادی بھول کی وجہ سے ایک وقت غزوہ احد کے اندر وہ آ گیا کہ مسلمانوں کو شکست پاش ہوئی اور مسلمان شکست اور ہار کے قریب پہنچ گئے، صرف ایک اختلافی اجتہادی اختلاف کی وجہ سے۔ تو مسلمان، یہ یہودی عیسائی ہر چیز پر ریسرچ کرتے ہیں، لہذا
انہوں نے اب ایک حدیث پر ریسرچ کیا جو میں نے کل بیان کی، جس کو ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ قومیں اس پر ٹوٹ پڑیں گی اور ایک دوسرے کو جیسے دسترخوان کے اندر آئیے کھانا کھائیے، روٹی کھائیے، پانی پیجیے، دودھ پیجیے، دعوت دیں گے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ ان میں خود تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، ہزار ان میں فرقے ہیں۔ یہ کفر جو ہے ایک نہیں ہے، ان میں چمار ہے، چودس ہے، اور خدا جانے بمن ہے، اونچ ہے، ہزاروں لاکھوں، ایک پاخانے کے کتنے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان کے اندر ٹکڑے ہیں، لیکن مسلمانوں کو مارنے کے لیے، مسجدوں کے خلاف اور ان کی آبادیوں کو تہس نہس کرنے کے لیے یہ پورا کفر ایک ہو جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ اور انہوں نے اس چیز کو ریسرچ کیا کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہن کی بیماری، وہن کیا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، ان کو زمین کے پیچھے لگا دو، بنگلے کے پیچھے لگا دو، عمارتوں کے پیچھے لگا دو، کارخانے کے پیچھے لگا دو، عورتوں کو رسیہ کر دو کہ ہر سال مرد جو ہے شادی کی سالگرہ پر ایک مال بنائے گا، ایک انگوٹھی دے گا، ایک جوڑا پہنائے گا، عورتوں کے غلام بنا کر رکھ دو، بچوں کے غلام بنا کر رکھ دو، مال کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا کر دو، چکا چوند کرنے والی دنیا ان کے آنکھوں کے سامنے پیش کرو۔ آج حرم شریف سے آپ باہر نکلیں گے، جو شاپنگ مال ہیں، جو کلاک ٹاور جو آپ دیکھتے ہیں، اس کلاک ٹاور کی عمارت کے اندر ایک صاحب جو امریکاوی اور برطانیہ تشریف لے کر گئے، انہوں نے کہا کہ برطانیہ کی بازاروں میں اور امریکہ کے بازاروں میں شاپنگ کمپلیکس کا منظر آج ہمیں حرم شریف سے نکل کر آج یہ جو مکہ ٹاور ہے کہ جس کی گھڑی آپ کو دکھائی دیتی ہے، اس کے اندر یہ سب ان کی سازش ہے۔ گھڑی جو بنائی گئی، آدمی حرم شریف کے اندر پہلے جاتا تھا، علماء نے لکھا کعبے پر جب پہلی نگاہ پڑے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ ہمارے پچھلے اولیاء آنکھوں کو بند کرتے تاکہ حرم میں داخل ہو کر اللہ کے کعبے کے علاوہ کسی چیز کو نہ دیکھ سکیں، اس چیز کا اہتمام تھا۔ ان ظالموں نے بڑی گھڑی لگائی اور ایسی گھڑی اب لگے گا کہ دنیا کا وہ 8واں عجوبہ ہے۔ انسان حرم شریف کے اندر مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر اب یہ نہیں پوچھتا کہ حرم کی دیواریں کہاں ہیں، حرم کے مینارے کہاں ہیں، حرم کی 4 دیواری حجر اسود کا رخ کیا ہے۔ وہ سنے تھے نا، ابھی ٹی وی میں دیکھے تھے نا، اخباروں میں دیکھے تھے نا، وہ جو ہے قلعہ، وہ بڑی گھڑی کہاں ہے۔ سب سے پہلے مکے میں داخل ہو کر جس کی نگاہیں حرم کی دیواری پر پڑا کرتی تھی، ان ظالموں نے سازش کر کر اور دنیا کی عیش و عشرت کو مزین کر کر مسلمانوں کے سامنے رکھ کر اس جو ہے کلاک ٹاور کو بنا دیا۔ اب مکے میں داخل ہونے والا سب سے پہلے حرم کو دیکھنے کے بجائے کلاک ٹاور کو دیکھتا ہے۔ انہوں نے اس حدیث پر ریسرچ کیا۔ یاد رکھیے گا، ہندوستان کے اندر جو ہندوتوا لہر دوڑی ہوئی ہے آج، یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ جس وقت میرے اس وقت کے بیانات ریکارڈ نہیں ہو سکے، جو شیواجی نگر میں امام تھا، اسی وقت میں نے کہا تھا یہ رامائن اور مہا بھارت سیریل مسلمان اس کو دیکھنے کے لیے مرتا تھا۔ بچے ماں اگر کوئی حکم دیتی، ماں کو گالی دیتے، جھڑک دیتے، اتنا ذوق، اتنا شوق، اتنا لگن کہ بڑی دلچسپی کے ساتھ میں نے اسی وقت ایک بات کہی تھی، یہ رامائن اور مہا بھارت سیریل یہ ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کا پہلا قدم ہے اور یہ پہلا زینہ ہے۔ ذہنوں کے اندر انہوں نے گھر گھر کے اندر یہ رام کی، لکشمن کی مورتیوں کو لا کر اور سیتا کی مورتیوں کو لا کر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہے رام کے جملے لا کر انہوں نے مسلمانوں کے ایمان کا امتحان لیا۔ انہوں نے اہل ایمان کے، اہل تقوی کے تقوی کا انہوں نے امتحان لیا۔ کہا کہ یہ قوم ایسی ہے کہ اس کے اندر مگن ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد ہائی وے کے اندر، اپنے محلوں کے اندر جو صدر دروازہ ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے گنیش کی مورتی بٹھائی اور اس کے اندر انہوں نے اپنی جو ہے معبودان باطلہ کے مجسمے انہوں نے بٹھائے۔ اس محلے کے اندر مسلمان بھی رہتے ہیں،
اس محلے کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں. اگر تم سیکولرزم والے ہو، جمہوری ذہنیت کے ہو، ایک کام کرو، ایک کعبے کی بھی تصویر رکھ دو، ایک روزے کی بھی تصویر رکھ دو، ایک جو ہے عیسیٰ مریم کی بھی تصویر رکھ دو، ایک گنیش کی بھی رکھ دو، تو تمہاری جمہوریت کا پتہ چلے گا. لیکن آپ جا کر دیکھیے گا ان گلی کوچوں کے اندر، ان ہائی ویز کے اندر جو صدر گیٹ آرچز بنایا جاتا ہے، ان کے اوپر انہوں نے مورتیوں کو رکھا اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے. یہ لہر ایسے ہی نہیں توڑی. پھر اس کے بعد انہوں نے جو اسکول کے جو نصابی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر انہوں نے مذہب کے بارے میں ہندوستان کا نقشہ کھینچا اور اس کے اندر ایک دیوی رکھی، اور وہ دیوی کا ہاتھ ہندوستان کے اوپر ہے. ہندوستان کے نقشے کے اندر خرد برد کرنا، ہندوستان کے نقشے کو رد و بدل کرنا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن ہندوستان کی حکومت کے ماتحتی میں جو گورنمنٹ اسکول چلنے والے ہیں، ان کے بیسک نظام تعلیم کے اندر، نصاب کے اندر انہوں نے ہندوستان کو ایک دیوی دیوتا کی شکل بنا کر انہوں نے پیش کیا. پھر یہ قدم بڑھتے گئے. RSS نے اپنا کام کیا. بابری مسجد کے ساتھ جو ہونا تھا یہ اٹھے بیٹھے آج کل کا منصوبہ نہیں تھا. انہوں نے ہندوستان کے ایک سرزمین کے اندر وہاں عارضی ڈھانچہ انہوں نے بنایا، اس کی پریکٹس کی. یہاں کی انٹیلیجنس، یہاں کا خفیہ محکمہ اور یہاں فسادات کو روکنے والی جو قومیں ہیں وہ کیا کر رہی تھی کہ انہوں نے اتر پردیش کے ایک شہر کے اندر، ایک جنگل کے اندر انہوں نے بابری مسجد کا عارضی ڈھانچہ بنایا اور اس کے بعد اس کی پریکٹس کی کہ وہاں سے کون آئیں گے، کون گنبد پر چڑھے گا، پہلے کس چیز کو توڑا جائے گا. ورنہ بابری مسجد کی شہادت کے موقع پر سینکڑوں ہندوؤں کی جان جا سکتی تھی. لاپرواہی کے اندر اگر کچھ لوگ اندر چلے جاتے، اوپر سے گنبد توڑنے والا چھت توڑنے والا توڑ دیتا، وہ چھت اور وہ گنبد اس پر گر کر وہ مر جاتے. نہیں، اس کا پلان کیا گیا، ایک منصوبہ بنایا گیا اور مستقل طور پر یہ سلو پوائزن کی طرح رفتہ رفتہ مسلمانوں کے خون کے اندر گانوں کے ذریعے سے اور فلمی ڈائلاگ کے ذریعے سے، کلام پاک کی توہین کے ذریعے سے مسلمانوں کے ذہنوں کو بدلا گیا. کیا آپ نے وہ گانا نہیں سنا، ہے رام والا، کہ جس کے اندر مسلمان اس لفظ کو استعمال کرتا ہے؟ کیا نہیں جانتے آپ، اگر مسلمان غیر شعوری طور پر بھی اگر ہے رام خدا سمجھ کر کہہ دیتا ہے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے اور اس کا نکاح فاسد ہو جاتا ہے. ابھی ایک فلم بنائی جس کے اندر ایک کتے کا نام فخر الدین رکھا گیا. فخر الدین ہندوستان کے پہلے صدر جمہوریہ. فخر الدین کے معنی دین کا فخر، مسلمانوں کو کتے سے نفرت، مسلمانوں کا کتے کا جوتا اور کتے کا پسینہ مسلمانوں کے نزدیک نجیس العین ہے، سور نجیس العین ہے. مسلمان کے نزدیک جانوروں میں یہی دو جانور ہیں جو مبعوث ہیں کہ جس گھر میں رہتا ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لیکن اسے دین کا تاج اور دین کا فخر بنا کر اس کو فلم کے اندر ہیرو بنا کر فخر الدین نام رکھ کر پیش کیا گیا. اور مسلمان سوتا رہا، مسلمان اختلافوں میں پھنسا رہا، مسلمان مسلکی جھگڑوں کے اندر پھنسا رہا اور وہ اپنا کام کرتے چلے گئے. اور آج یہ نوبت ہے کہ جس مسجد کے اندر جا کر مائک بند کرنا چاہے وہ مائک بند کر دیتے ہیں، جس مسجد کے اندر جا کر تالا لگانا چاہے وہ تالا لگا دیتے ہیں. ابھی جو مسجد انگریزوں کے زمانے کے اندر زیر زمین کر دی گئی تھی، اس کے تاریخی پورے پروف آج مسلمانوں کے پاس موجود ہیں، لیکن دلی کی حکومت اس کے اندر نہ اذان کی اجازت دیتی ہے اور نہ نماز کی اجازت دیتی ہے. بلکہ بھارتی جنتا پارٹی اور RSS نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ یہ پانڈووں کی پیدائش کی جگہ ہے. وہاں رام آ گیا تھا، یہاں پانڈو آ گیا، خدا جانے کون کون کہاں کب پیدا ہوگا. اس طریقے سے آج جو ہے اپنے نرغے کے اندر مسلمانوں کی انہوں نے لے لیا ہے اور اس کا علاج 1433 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ امت تباہی کے دہانے پر کمزور پڑ جائے گی. جو چاہے گا اس کو نوالا بنا لے گا، جو چاہے گا ان کے ملک کے نام و نشان کو ختم کر دے گا، جو چاہے گا رات کے 2-2:30 بجے 1:30 بجے ان کے افراد کو دہشت گردی کے کیس کے اندر اٹھا کر لے جائے گا، ان کے پیشاب کی جگہوں پر جھٹکے دیے جائیں گے، ان کو بھوکا پیاسا رکھا جائے گا اور پانی پوچھنے پر ان کے منہ پر پیشاب کیا جائے گا، ان کو ستونوں سے باندھ کر ان کے پاؤں کے کپڑے نکالے جائیں گے.
ماں کو باندھ کر بیٹی کی آبرو لوٹی جائے گی، یہ سب کچھ ہوگا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ کہا یہ وہن کیا ہے؟ بل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے؟ یہ تمام مصیبتوں کا، یہ تمام آزمائشوں کا، یہ ہندوتوا کی لہر کا، یہ عیسائیوں کی سازشوں کا، یہ یہودی، یہ وقت کا فرعون، یہ وقت کے دجال کا مقابلہ اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کے اندر اس کا علاج فرما دیا۔ مسلمانوں، اپنے دلوں سے مال کی محبت نکالو، دولت کی محبت نکالو، آخرت کے طلبگار بنو، شہادت کے طلبگار بنو، یہی علاج ہے ہر تمام بیماریوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کے اندر ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا اوتی تو جوامی الکلم، جس چیز کو قومیں کہتے کہتے تک جائیں گے، اللہ نے مجھے ایک لفظ کے اندر سمندر کو سمونے کا معجزہ مجھے دیا ہے۔ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اس بیماری، کمزوری، جہالت، نادانی، بزدلی، کافروں سے ڈرنا، غیروں سے ڈرنا، تمام کا علاج آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت یہ مسلمانوں کی تباہی بربادی کا سبب ہے۔ میں آپ کو کل بتاؤں گا انشاءاللہ ہمارے اولیاء کرام، ہمارے بزرگان دین نے کیوں خانخواہیں قائم کر کر فردن فردن ایک ایک شخص پر انہوں نے محنت کی کہ یہ دل سیخل ہو جائے اور یہ دل من جائے اور اس دل کے اندر آخرت اور موت آ جائے اور دنیا کی محبت نکل جائے۔ اعلان دے عورت کے لیے جو عورت اپنا میک اپ کرتی ہے اس میں بعض میک اپ عورت کے لیے جائز ہے اور بعض میک اپ عورت کے لیے جائز نہیں۔ تو ہمارے ایک بزرگ نے کتاب لکھی ہے عورت کے لیے بناؤ سنگار کے شرعی احکام، کتنا میک اپ عورت کر سکتی ہے اور کیا کرنے سے اس کو کیا نقصان ہوتا ہے، یہ کتاب بڑی اچھی ہے، آپ اس کو لے جائیں۔ شاہینہ بیگم خاتون ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔